السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایک گرین کارڈ ہولڈر کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ گرین کارڈ ہولڈر کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ امریکہ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی لائف گزاری وہاں پر۔ اس کی لائف میں کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، لیکن فی الوقت یہ اٹ سیلف ایک بڑی خبر ہے کہ ایک گرین کارڈ ہولڈر کے جو اتنے زمانوں سے یعنی اتنے سالوں سے امریکہ میں رہ رہا ہے، اسے بھی جب وہ کسی بیرون ملک دورے سے واپس آتا ہے تو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کا کیس لگے، کب اس کی ہیئرنگ آئے، کب اس کے کیس کی بات جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھی جائے، اور پھر وہ شاید اپنی بے گناہی یا اپنے حق میں جو بھی بات کرنا چاہتا ہے یا جو مقدمہ اس کے خلاف قائم کیا جا رہا ہے اس کو کنٹیسٹ کر سکے۔ یہ کہانی ہے، ایک صاحب ہیں میکسیمو لونڈونیو۔ یہ 12 سال کی عمر میں جو ہے امریکہ میں آئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ یہیں رہے، ان کو گرین کارڈ مل گیا۔ اس کے بعد یہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور جب سے یہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد دو چیزیں بہت زیادہ ڈسکشن میں ہیں۔ ایک کہ گرین کارڈ ہولڈرز کو جو ہے وہ پہلے جو ایک بہت آسانی اور ایک بہت سہولت اور ایک پریولیج ملتا تھا، اب شاید وہ نہیں باقی بچا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ان کی گرفتاری واقعی ٹھیک ہے یا اس میں بھی کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی امریکہ کی جو نئی پالیسی ہے، ایک نئی اپروچ ہے اور ایک نیا ان کا تصور ہے کہ جو بھی شخص امریکہ میں رہ رہا ہے وہ کسی بھی ملک سے آیا ہو، ماں سوائے اس کے کہ جو امریکی نیشنلز ہیں جو وہیں پیدا ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص باہر سے آیا ہے تو اس کو امریکہ میں چاہے گرین کارڈ ہے اس کے پاس یا کوئی اور ویزا ہے تو وہ اس کا رائٹ نہیں ہے، وہ اس کو ایک پریولیج یعنی کہ اس کا وہ حقدار نہیں ہے کہ اس کو ہر صورت وہ دیا ہی جائے اور اس سے کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اب یہ خیال بدل چکا ہے، اور کرسٹی نوم سے لے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مارکو روبیو جو فارن منسٹر ہیں، ان سے لے کر جو ہے ہر بندہ یہ بات بار بار دہرا رہا ہے کہ آپ اس ملک میں ایز اے گیسٹ رہیں، مہمان رہیں، صحیح طریقے سے رہیں، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں رہیں گے تو یہ جو آپ کو ایک پریولیج ملا ہوا ہے، یہ جو آپ کو ایک شناخت ملی ہوئی ہے، یہ واپس بھی لی جا سکتی ہے، اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ آپ سے واپس چھینی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو میکسیمو لونڈونیو ہیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 42 سال کے ہیں، اولمپیا کے ریزیڈنٹ ہیں، اور فلپینز سے جو ہے یہ واپس آ رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ 12 سال کی عمر میں آئے اور سیٹل جو ہے وہ سیٹل ٹکوما انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کو 15 مئی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اب یہ اس وقت فلپین سے جو ہے ایک ٹرپ جو ہے وہ مکمل کر کے واپس آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور اس کا جو ریزن بتایا گیا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ یہ 2002 میں ایک فیلنی چارج تھا ان کے خلاف، اور وہ تھا گرینڈ تھیفٹ کا، یعنی کہ ایک بڑی چوری میں یہ ملوث تھے، انہوں نے ایک واردات کوئی کی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ریکارڈ سامنے آیا، اور جیسے ہی کوئی ریکارڈ امیگریشن اتھارٹیز کے سامنے آتا ہے تو جب سے ٹرمپ آئے ہیں اس کے بعد ان معاملات میں بہت زیادہ تیزی دیکھی جانے لگی ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے آپ کے خلاف کوئی کمپلین ہے، کوئی آپ کے خلاف کیس ہے، کوئی جرمانہ ہے، چاہے ٹریفک چلان ہی کیوں نہ ہو، اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے، پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ یہ تو پھر ایک بہت بڑی چوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرینڈ تھیفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ 2002 میں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 7 ماہ جو ہے وہ جیل میں بھی گزارے ہیں، کاؤنٹی جیل کیلیفورنیا میں، اور اس کے بعد یہ کلین ہے۔ اس کے بعد ان کے خلاف کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ان کی فیملی بھی یہ کہتی ہے، اور ان کے جو دوست احباب ہیں جنہوں نے مختلف میڈیا آؤٹلیٹ سے بات کی، کہ یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، امریکی جو ہے ایک زندگی اچھی گزار رہے ہیں، ایک جو ان کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے یہ، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی اور کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے۔ لیکن اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، بڑی سختی ہے، ہر قسم کے جو جرائم پیشہ افراد، چاہے انہوں نے ماضی میں کوئی چھوٹا موٹا ہی جرم کیوں نہ کیا ہو، ان کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ جب یہ ایئرپورٹ پر آئے ہیں، ان کے ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوئی ہیں، تو امیگریشن اتھارٹیز نے ان کو ڈیٹین کر لیا۔ ڈیٹینشن کے بعد اب یہ ایک سینٹر میں ہیں، اب وہاں پر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے، کب ان کا کیس اٹھایا جائے، کب ان کو جو ہے وہ سنا جائے، اور اس کے بعد شاید یہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں کہ میں جس کیس کو ریفر کیا جا رہا ہے وہ اتنے سال پرانا ہے، یعنی کہ 23 سال اس کو گزر گئے ہیں کم و بیش، 2002 اور آج 2025 ہے،
تو اس طرح کے کیسز میں شاید کورٹ کو لینینسی دے کہ ایک شخص کے خلاف کوئی جرم تھا، کوئی کیس تھا، اس نے سزا بھی مکمل کر لی، اس نے جو بھی ساری چیزیں کرنی تھی وہ ہو گئیں، اب اسے اس چارج کے اوپر کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، یا کیوں اس کو یہ جو ہے اس کے اوپر ایک خطرے کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اب ایک روٹین جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں، ایک نارمل جو ہے وہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دو روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری بھی شیئر کی تھی کہ ایک گرین کارڈ ہولڈر جو شہریت کی جب ان کی جو ہے وہ انٹرویو آیا نیچرلائزیشن کا، تو اس دن انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ بھی 1 ماہ سے تقریباً زائد ہو گیا، ابھی تک ڈیٹینشن سینٹر میں موجود ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ مختلف اوقات میں سامنے آتی جا رہی ہیں، لیکن اس تمام یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو ساری سٹوریز ہیں، اس کا لب لباب اور سینٹرل جو آپ کہہ لیں پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز ہیں، جو اس نئی حکومت کی پالیسیز ہیں، اس کے مطابق اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ سیکیور فیل نہ کرے، ایون اف ہی ہیز گرین کارڈ، وہ چاہے گرین کارڈ ہولڈر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی جرم میں کسی بھی چیز کے جو بھی آپ کا ٹریک ریکارڈ ماضی کا ہے اس میں پکڑ ہو سکتی ہے، اور خاص کر کے جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر تو بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے۔ آئس حکام اور جو امیگریشن اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں اٹ از آئس اینڈ امیگریشن اتھارٹیز رائٹ کہ وہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی کویسچننگ کریں، کوئی بھی اس سے بات پوچھیں اور اس کے اوپر جو ہے آگے فردر کارروائی کر سکیں، یہ ان کا رائٹ ہے، لہٰذا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں اس طرح کی اور بھی چیزیں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری میری نظر سے گزری تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ ایک نئے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔